اگر کچھ کیا ہوتا ہے، کچھ پرفارم کیا ہوتا ہے تو وہ عوام کو یہ بتاتی ہیں یا اپنے پروجیکٹس گنواتی ہیں، اپنی پرفارمنس بتاتی ہیں. لیکن یہ حکومت جو 4 سال کی حکومت تھی، عمران خان جس کو چلا رہا تھا، اس حکومت نے جب چلی گئی تو انہوں نے عوام کو یہ بتایا، ان کے منسٹرز نے، جو ان کے انٹیریئر منسٹر ہیں انہوں نے، اور جو بار بار ان کے وزرائے خزانہ جو تبدیل ہوتے رہے، انہوں نے عوام کو کیا بتایا؟ انہوں نے عوام کو بتایا کہ عمران خان جاتے جاتے اس حکومت کے لیے، یعنی کہ آنے والی شہباز شریف حکومت کے لیے لینڈ مائنز بچھا کے گیا ہے، یعنی کہ بارودی سرنگیں بچھا کے گیا ہے. اب بارودی سرنگیں کیا ہیں؟ وہ بارودی سرنگیں کوئی فزیکل بارودی سرنگیں تو نہیں ہیں، وہ یہی بارودی سرنگیں تھی، یہی لینڈ مائنز تھیں جو وہ بچھا کر گیا ہے. اب میں یہ بتاؤں آپ کو کہ شہباز شریف حکومت نے 1 روپیہ پیٹرول ڈیزل کی قیمت میں اپنی طرف سے انکریز نہیں کیا. شہباز شریف حکومت نے 1 روپے کا کوئی اپنی طرف سے اضافی ٹیکس عوام پر نہیں لگایا. یہ وہی شہباز شریف حکومت نے 1 روپے کا کوئی اپنی طرف سے اضافی ٹیکس عوام پر نہیں لگایا. یہ وہی 2019 جولائی کا معاہدہ ہے جو عمران خان کی حکومت IMF سے کر کے آئی تھی، جس پر انہوں نے معیشت کی بربادی کے دستخط کیے تھے. 4 سال کھلواڑ کرتے رہے پاکستان کی 3 سال تقدیر سے، معیشت سے. پتہ ہی نہیں تھا کہ معیشت کس طرح چلانی، اور جب معیشت برباد ہو گئی، جب سارے انڈیکیٹرز خراب ہو گئے، تو IMF سے پیسے لینے کے لیے پورا پاکستان اور اس کی معیشت کو گروی رکھا ہے. تو آج جو حکومت پاکستان کو کرنا پڑ رہا ہے، مشکل فیصلے لینے پڑ رہے ہیں، یہ وہ فیصلے ہیں جو عمران خان کر کے گیا تھا IMF کے ساتھ. پاکستان کی حکومت، شہباز شریف صاحب بطور وزیر اعظم پابند ہیں IMF کے اس معاہدے کی پابندی کے. اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس معاہدے میں جو عمران خان نے کیا تھا 2019 جولائی میں IMF کے ساتھ، جس کو آج اس حکومت پاکستان کو آنر کرنا پڑ رہا ہے، اس میں کیا لکھا تھا؟ اس میں صرف پیٹرول پر سبسڈی ختم کرنے یا پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کا صرف معاہدہ نہیں کیا گیا، بلکہ پاکستان جو پیٹرولیم کی مصنوعات ہیں ان کے اوپر سیلز ٹیکس بھی لگانے کا معاہدہ کیا گیا تھا، وعدہ کیا گیا تھا. اور پھر یہ صرف معاہدہ IMF کے ساتھ نہیں ہوا. جو پچھلا بجٹ تھا عمران خان کی حکومت میں انہوں نے دیا تھا، اس بجٹ میں انہوں نے پیٹرول پر لیوی اور سیل ٹیکس بڑھانے کا اعلان کیا تھا اس بجٹ پہ، جس کو آج ہمیں کنٹینیو مجبوراً کرنا پڑ رہا ہے. اور یہ جی اور میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ جو IMF کا معاہدہ تھا جو عمران خان نے کیا تھا، جس پر عمران حکومت کے دستخط ہیں، جس کو آج شہباز شریف کو بادل نخواستہ مشکل ترین فیصلہ، کڑوا گھونٹ عوام کا احساس کرتے ہوئے، پاکستان کا احساس کرتے ہوئے، معیشت کی بہتری کے لیے وہ کڑوا گھونٹ جو عمران خان نے پاکستان کے اوپر یہ مصیبت نازل کی تھی. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ IMF کے معاہدے میں کیا لکھا تھا عمران خان نے، یہ ذرا سن لیں. انہوں نے لکھا کہ ایز سچ، یہ بالکل وہ الفاظ میں نے کاپی کیے ہوئے ہیں، ایز سچ وی ول ریز by rupees 8 per litre and we commit to raise the PDL by 4 rupees per litre per month for the remainder of 2022 until the maximum of rupees 30 per litre is achieved. So یہاں پر یہ 30 روپے اس کے بڑھا دیے. اس کے بعد انہوں نے اوپر سے کیا کیا؟ اوپر سے انہوں نے کہا کہ کی میجرز انکلوڈ، یعنی کہ جو میجرز عمران حکومت لے گی اور اس کے بعد سبسیکوینٹ حکومت کو لینے پڑیں گے، کی میجرز انکلوڈ
enhancing the sales tax of petroleum products. اور ان کے مطابق جو قیمتیں یہ سیٹ کر گئے IMF کے ساتھ، آج پیٹرول کی جو پرائس ہے وہ 300 روپے پر لیٹر ہونی چاہیے. یہ ہے جال جو وہ بچھا کر گئے ہیں، اور یہ ہے لینڈ مائنز جس کا اعتراف شیخ رشید صاحب نے خود کیا. شوکت ترین صاحب آج جو لیکچرز دے رہے ہیں معیشت کے اوپر، عمران خان صاحب کو اچانک جو معیشت پہ مہنگائی اور جو پیٹرولیم کی پرائسز انکریز یاد آ گئی ہیں، وہ سب عمران خان کی اپنی کی ہوئی ہیں. اور ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم اگر یہ معاہدے کو توڑتے ہیں یا ہم IMF کا جو عمران خان نے معاہدہ کیا اس کی پاسداری نہیں کرتے تو پاکستان خدا نخواستہ ڈیفالٹ کر جائے گا. اب ایک اور بات سنیں، یہاں پر بات رکی نہیں. جب عمران خان صاحب کو پتہ چلا کہ ان کی حکومت جانے والی ہے اور ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہونے والا ہے، ان کے اپنے لوگ ان کو چھوڑ کے جانے والے اور مان نہیں رہے، تو انہوں نے جاتے ہوئے پاکستان کے اوپر ایک ایسا وار کیا جس سے سنبھلتے سنبھلتے پاکستان کو مہینوں لگ جائیں گے، اگر سال نہیں تو. جاتے جاتے انہوں نے جو تباہی مچائی، انہوں نے پیٹرولیم کی پرائسز نیچے گرا دی، انہوں نے پیٹرول اور ڈیزل کی پرائسز کم کر دی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ معیشت اس کی متحمل نہیں ہو سکتی، پاکستان اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. لیکن ان کا خیال یہ تھا کہ نہ میں کھیلوں گا، نہ اگلی حکومت کو کچھ کرنے دوں گا، جاؤں گا تو پاکستان کو ساتھ لے کے جاؤں گا، اگلی حکومت کے لیے بربادی کر کے جاؤں گا. لیکن میں یہ بتا دوں کہ یہ حکومت کی بربادی نہیں ہے. ٹھیک ہے، حکومت اس کی ایک سیاسی کاسٹ پے کر رہی ہے، لیکن یہ تباہی اور بربادی جو ہے یہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی ہے، جس کو جاتے جاتے وہ انشور کر گئے کہ معیشت جو ہے وہ ایسا بوجھ ڈال گئے جس کو اٹھانے کی معیشت کی حیثیت نہیں ہے پاکستان کی. اور آپ کو پتہ ہے کہ خدا نخواستہ حالت یہ ہو گئی کہ LCs کھل نہیں رہی، ڈیفالٹ کی آپ کے پاس قسط دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، فارن ریزروز آپ کے کم ہو رہے ہیں. کیوں؟ یہ کوئی 2 مہینے کی کارکردگی تو نہیں ہے، یہ وہ 4 سال پہ جو معیشت پہ ایک کے بعد ایک کاری ضرب لگی ہے نالائکی نااہلی کی وجہ سے، یہ اس کی وجہ سے ہوا ہے. اور یہ جانتے ہوئے کہ یہ فیصلہ جو وہ اچانک کر گئے، جاتے جاتے یہ ملک کرائسس میں دھکیل جائے گا، ملک کو تباہی کی طرف دھکیل جائے گا، وہ یہ آگ پاکستان میں لگا کر گئے ہیں. مریم نواز صاحبہ، آپ یہ بتائیے گا کہ میں ARY نیوز سے ہوں، آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں، آپ عوام کی بات کر رہی ہے تو آپ جو الیکشن اناؤنس کر کے عوام میں کیوں نہیں آپ جا رہی ہیں؟ میں اس چیز کا سوال کا جواب بہت دفعہ دے چکی ہوں. سب سے پہلے تو مجھے کبھی کسی نے دکھایا کہ ARY یہ چلا رہا تھا کہ مریم نواز یہ فرماتی ہیں کہ جو پیٹرول کی اور ڈیزل کی قیمتیں انکریز کرتا ہے وہ چور ہوتا ہے. تو ہاں میں یہ کہتی ہوں، چور عمران خان تھا جس نے آج پاکستان کو اس نہج پہ پہنچا دی، اور یہ اسی چوری کی جو ملک ریاض صاحب کو رشوت کے طور پہ دے کر کبھی ہیرے کی انگوٹھیاں دی گئیں، کبھی آپ کے چینل ARY کو. آپ سے مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، میں آپ کی عزت کرتی ہوں، آپ ایک انڈیویجول ہیں، لیکن یہ ARY کا مائک پڑا ہے، اصولاً مجھے اٹھوا دینا چاہیے. لیکن پاکستان کے عوام جو آج بھگت رہے ہیں، ARY کو جو 40 ارب کا پیسہ کھلایا ہے عمران خان نے، ایک سیکنڈ جس کی نہیں، میں یہ بتا رہی ہوں نا، اب آپ میرا جواب سن لیں. جو الزام لگائیں سلمان اقبال پہ، آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کسی بھی آپ ٹاک شو میں تشریف لائیں، ہم آپ کو ٹائم اور ڈیٹ آپ ڈیسائڈ کر لیجیے گا، وہاں پہ آپ مجھے ٹاک شو کی کیا ضرورت ہے؟ میں پوری قوم کے سامنے، سارے میڈیا چینلز کے سامنے کھڑی ہو کے یہ بات کر رہی ہوں. جائیں اور SPR سے پوچھیں کیا آپ کے مالک سلمان اقبال نے 12 ارب کا ٹیکس نہیں چوری کیا اور اس پہ اسٹے لے کے بیٹھے؟ کیا انہوں نے بڈنگ کے بغیر کرکٹ کے رائٹس نہیں لیے عمران خان سے؟ کیا انہوں نے ہاؤسنگ سوسائٹیز کے اندر اپنا شیئر نہیں رکھا؟ کہیں، یا کیا وہ گولڈ کے اسمگلرز نہیں ہیں؟ کیا وہ جھوٹ نہیں بولتے؟ کیا پاکستان میں انتشار کے اور آگ لگانے کے ساتھی نہیں ہیں وہ؟ بس تھینک یو. میڈم صاحبہ یہ بتا دیں اسلام آباد ہائی کورٹ آئے اور خالی کرسیوں سے خطاب کر کے وہی رونا دھونا انہوں نے کیا، اور DG اس کا وعدے کر چکے ہیں کہ کسی قسم کی بیرونی مداخلت نہیں، لیکن وہ اپنی ضد کے پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ سازش کی، مداخلت کی ہے، تو کیسے کون اس کو سمجھائے گا؟ شکریہ، تھینک یو. آپ نے یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن پوچھا ہے. سوال یہ نہیں ہے کہ سازش ہوئی یا مداخلت ہوئی،
اس میں جو سب سے پرٹیننٹ پوائنٹ ہے جو آج لوگوں کے سامنے آنا چاہیے، عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سیاسی معاملہ ہے، DGISPR کو اس میں بولنے کی کوئی ضرورت نہیں. تو میں ان قوم سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں، فتنہ خان سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر یہ سیاسی معاملہ تھا تو نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل میں بطور وزیر اعظم اس کو کیوں لے کر گئے؟ نیشنل سیکیورٹی جو کمیٹی ہے وہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہے، نیشنل سیاسی کمیٹی نہیں ہے، جس کے اندر وہ NSC کا مطلب ہے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی. وہ نیشنل سیاسی کمیٹی نہیں ہے، کوئی سیاسی بیٹھک نہیں ہے. آپ وہاں پر اس مسئلے کو لے کر گئے، اس ایشو کو لے کر گئے کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ آپ کی حکومت جا رہی ہے تو آپ کے پاس کارکردگی نہیں تھی، آپ کو کوئی بہانہ چاہیے تھا تو آپ اس کو NSC میں لے کر گئے اور آپ نے سوچا کہ آج آپ جھوٹ بول دیں گے تو وہ کبھی عوام کے سامنے نہیں آئے گا. تو ایسا نہیں ہوتا. کل جو ایک سیکنڈ میری بات ابھی ختم نہیں ہوئی، تو DGISPR نے کل جو بات کی ہے وہ DGISPR نے بطور انڈیویجول کے نہیں کی، وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز کو، اور پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز انہوں نے جو بات کی کہ سازش نہیں ہوئی تو وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں اس نیشنل سیکیورٹی ایجنسیز کو جن کے پاس فیکٹس ہوتے ہیں، جن کی ذمہ داری ہے پاکستان کی سیکیورٹی. وہ اپنے پاس سے کوئی سیاسی بات نہیں کر رہے، وہ فیکٹس پہ بیس بات کر رہے ہیں. اور صرف عمران خان کو خوش کرنے کے لیے وہ جھوٹ کو سچ بنا کے پیش نہیں کر سکتے. یہ قوم کا سلامتی کا، قومی سلامتی کا معاملہ ہے، نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ ہے، سیاسی معاملہ نہیں ہے. لیکن اس میں جو سب سے میں سمجھتی ہوں کہ مجرمانہ بات ہے کہ آپ نے عمران خان نے، جس کا دوسرا نام فتنہ خان ہے، اس نے اپنی سیاست چمکانے کے لیے اس نے پاکستان کی سلامتی کو، پاکستان کی سیکیورٹی کو، پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کو اس نے داؤ پہ لگا دیا. اور میں شکریہ ادا کرتی ہوں پاکستان کی قوم کا کہ انہوں نے اس کی، جو آپ ابھی فرما رہے تھے کہ وہ خالی کرسیوں سے خطاب کر کے چلے گئے، لانگ مارچ کا دعوت دے کر، دھرنے کی دعوت دے کر قوم کو خود رفو چکر ہو گئے. تو یہ قوم سمجھ چکی ہے کہ یہ فراڈ تھا، یہ جھوٹ تھا. اور میرا بھی یہ خیال ہے آپ کہ اب کسی کو کوئی وضاحت نہیں دینی چاہیے، یہ جھوٹ اسٹیبلش ہو گیا ہے. عمران خان ایک دفعہ نہیں بار بار جھوٹا اسٹیبلش ہو گیا، پاکستان کا سب سے بڑا جھوٹا ہے، پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جھوٹا ہے. اس کے جھوٹوں کو اور توجہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جی DGISPR نے جنرل مشرف کے بارے میں بھی کچھ باتیں کی ہیں. جی کیا آپ کی حکومت جنرل مشرف کو گرفتار کرے گی عدالتی حکم کے مطابق، اور کیا آپ کی حکومت ان کو فوجی اعزاز کے ساتھ رخصت کرنے پر تیار ہے؟ دیکھیں، جہاں تک نواز شریف صاحب کی اسٹیٹمنٹ کا یا ٹویٹ کا تعلق ہے تو وہ خالصتاً پیورلی انسانی بنیادوں پر تھا، ہیومن بنیادوں پر تھا. اور انہوں نے اس میں کلیئرلی کہا کہ مجھے اور میرے خاندان پر جو ظلم انہوں نے توڑے، جس کا شکار نہ صرف میرے والد بنے بلکہ ان کا پورا خاندان 11 سال تک، 10 سال تک بنتا رہا، جس کی وجہ سے میرے سامنے نواز شریف صاحب کو 99 میں کراچی کے کورٹ میں ان کو 2 دفعہ عمر قید کی سزا سنائی گئی. میں اس کورٹ میں موجود تھی. ان کو اٹک قلعے کے زندانوں میں پھینکا گیا اور پھر جلا وطن کر دیا گیا. اور جلا وطنی کے بعد وہ وہاں پر ان کے والد کی ڈیتھ ہو گئی، میرے دادا کی ڈیتھ ہو گئی. اور وہ ان کے اتنے خدمت گزار اور اتنے اوبیڈینٹ اولاد ہونے کے باوجود وہ ان کو دفنانے نہیں آ سکے، وہ اجازت نہیں ملی ان کو. اور وہ کون تھا اس وقت کا حکمران؟ مشرف تھا. تو اس کے لیے بہت بڑے دل کی ضرورت ہے کہ اب وہ اگر ایسی سٹیج پہ ہیں کہ وہ نہ اٹھ سکتے ہیں، نہ بیٹھ سکتے ہیں، نہ چل سکتے ہیں، تو میاں نواز شریف نے بہت بڑے دل کا مظاہرہ کیا ہے. اور یہ پہلی بار نہیں، جب شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اسیسینیٹ ہوئی، جب ان کو شہید کیا گیا تو سب سے پہلے ہاسپٹل پہنچنے والا محمد نواز شریف تھا. حالانکہ
اس وقت میثاق جمہوریت کے باوجود نواز شریف صاحب یعنی کہ پی ایم ایل این اور بے نظیر بھٹو شہید کی پارٹی پیپلز پارٹی مد مقابل تھی انتخابی میدان کے اندر، لیکن نواز شریف صاحب نے سب سے پہلے وہ وہاں پہنچے اور پیپلز پارٹی کے سارے اختلافات بلا کر پیپلز پارٹی کے ورکرز کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ اس کے بعد 2013 میں عمران خان نے کیا طوفان بدتمیزی نہیں اٹھا رکھا، کیا جھوٹ نہیں بولے، کیا الزام نہیں لگائے نواز شریف صاحب کی ذات کے اوپر۔ اور جب وہ کنٹینر سے گرا تو سب سے پہلے نواز شریف صاحب اسپتال ان کی خبر گیری کو گئے اور اپنی اتنی امپورٹنٹ الیکشن کیمپین ایک دن انہوں نے سسپینڈ کر دی۔ تو نواز شریف صاحب جو ہے وہ ذاتی انتقام پہ یقین نہیں رکھتے۔ نواز شریف صاحب نے یہ واضح کیا ہے کہ جو تکالیف انہوں نے سہی ہیں، جس میں ان کے اپنے پیارے، جن میں ان کے والد تھے، ان کی وائف تھیں، ان کی والدہ تھیں، وہ سب گزر گئے، لیکن انہوں نے کہا میں نہیں چاہتا کہ میرا بدترین دشمن یا میرا بدترین مخالف بھی وہ تکلیف سہے جو مجھے سہنی پڑی۔ وہ آج بھی اپنے وطن سے دور ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، وہ ابھی بھی وطن واپس نہیں آ سک رہے۔ یہ بات آ رہی ہے کہ آپ اکیلے ہی عمران خان کے وار کا مقابلہ کر رہے ہیں، اتحادی کہاں پہ ہیں؟ جی نہیں، یہ بات درست نہیں ہے، یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ یہ اتحادیوں کی حکومت ہے اور اس میں پرائم منسٹر جو ہے وہ مسلم لیگ نون کا ہے، تو میں ان کو بھی ریپرزینٹ کر رہی ہوں، میں اتحادیوں کو بھی ریپرزینٹ کر رہی ہوں، اور الحمدللہ رب العالمین میں عمران خان کی اس کی پوری جعلی جماعت کے لیے اکیلی کافی ہوں۔ ایک منٹ جی، اس کے بعد آپ چلے، اس کے بعد آپ کی بات۔ عمران خان صاحب سے کچھ دیر پہلے ہائی کورٹ آئے تھے، انہوں نے ایک بار پھر سے کہا ہے کہ وہ اپنے کارکنوں کو تیار کر رہے ہیں اور بہت جلد کال دیں گے، کیا آپ لوگ آنے دیں گے؟ ساتھ ہی ساتھ دوسرا سوال یہ کہ عام انتخابات کے حوالے سے ایکسپیکٹیشن لگائے بیٹھے ہیں پاکستان تحریک انصاف والے کہ اکتوبر میں انتخابات ہو سکتے ہیں، کیا واقعی اکتوبر میں انتخاب ہوں گے؟ دیکھیے، عمران خان صاحب کی کال کی جہاں تک آپ نے بات کی، تو ابھی تو اگلی کال کی جو تباہی اور بربادی ہو گئی ہے ان کی، وہ تو ابھی اس افسوس اور اس جو کیا کہتے ہیں سوگ سے باہر نہیں نکلے۔ ایک مہینہ وہ رانا ثناء اللہ سے ڈر کر پشاور کے بنکر میں چھپے رہے، تو بھائی کال کے لیے سامنے سے لیڈ کرنا پڑتا ہے، لوگوں کے بچوں کو، لوگوں کے بیٹوں کو گرمی میں تپتی دھوپ میں چھوڑ کر ریاست کے آگے کھڑا کر کے خود پیچھے ہیلی کاپٹر میں بیٹھ جانے سے انقلاب نہیں آیا کرتے، اس سے کال سکسیسفل نہیں ہوتی۔ اور ابھی تو میرا خیال ہے کہ وہ اس سوگ میں سے ہی، اس صدمے سے باہر آ جائیں جو قوم کی ریجیکشن پہ ان کو ملا ہے، تو یہی بڑی بات ہے۔ لیکن ایک میں بات جو اس میں بہت ضروری ہے وہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ کال کی بات نہیں ہے، یہ نہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی، نہ سازش کی، نہ کسی بھی جھوٹ کی بات نہیں ہے۔ یہ بات یہ ہے کہ عمران خان کے خلاف جو ایک کے بعد ایک کرپشن کا سکینڈل آ رہا ہے، ابھی ریسنٹ والا آپ پکڑ لیں کہ ملک ریاض کو سائفن آف کیے پیسے، ملک ریاض سے 10 سے 12 ارب عمران خان کی جیب میں گیا، شہزاد اکبر کی جیب میں گیا، خاتون اول کی جیب میں گیا، اور ان سب کی منی گالا گینگ کا جو فرنٹ پرسن فرا گوگی کے پاس گیا، اور سینکڑوں کنال اراضی جو ہے ایک جعلی یونیورسٹی کے بہانے سے ملک ریاض صاحب سے ہتھیا لی۔ تو یہ جو پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے ڈاکے عمران خان نے ڈالے ہیں، یہ سب اس کے اوپر سے توجہ ہٹانے کے لیے ہو رہا ہے، یہ سب اس کے اوپر سے جو ہے وہ اس کو ڈفلیکٹ کرنے کے لیے ہو رہا ہے۔ تو یہ چھپیں گی نہیں باتیں، یہ سامنے بھی آئیں گی، اس کے اوپر کیسز بھی بنیں گے، کیسز بننے چاہیے، اس کے اوپر ایکشن ہونا چاہیے۔ اور جہاں تک کال کی بات ہے، اگر کوئی انتشار کی کال دے گا، اگر کوئی فتنہ اور فساد کی کال دے گا، تو ریاست اس کو پوری قوت سے روکے گی۔ انتخابات انشاءاللہ تعالی اپنے وقت پہ ہوں گے اور وقت پہ ہونے چاہیے۔ یہ ٹائم ہمیں درکار ہے سخت فیصلے کرنے کے بعد ملک کو سٹیبلائز کرنے کے لیے۔ تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی پاکستان جو ہے اب
اگلے سال اپنے مقررہ وقت پر انتخابات کے لیے جائے گا اور کوئی ایسی سچویشن کریٹ نہیں کی جائے گی کہ خام خواہ ارلی الیکشن کی کوئی بات ہو. آپ جب آپ اپوزیشن لیڈر اپوزیشن میں تھے تو آپ لاپتہ جو لاپتہ لوگ تھے ان کے لوائگین کے کیمپس میں بھی جاتے تھے اور اس وقت بھی بہت سارے لوگ جو ہے وہ بچے اسٹوڈنٹس لاپتہ ہو رہے ہیں اور 2-4 دن پہلے 3 دن پہلے کراچی سندھ پولیس نے لاپتہ افراد کے لوائگین پر وہاں پر تشدد کیا اور آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ بہت ظلم ہے, زیادتی ہے. سب سے پہلے تو میں تشدد کی مذمت کرتی ہوں. دوسری بات یہ کہ جب میں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھی, اس بچی کے ساتھ بیٹھی, مجھے اب اس کی جو رشتہ دار ہے وہ ریلیز ہو چکی, کوشش بھی کی, تو میں بالکل ان بلوچ اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہوں. ان کے حق کے لیے میں آواز بھی اٹھاؤں گی. میں بالکل اس میں پتہ کرتی ہوں, میں ان کو کانٹیکٹ کروں گی, انشاءاللہ تعالیٰ ان کی آواز بنوں گی. بلوچستان پاکستان کا بھی حصہ ہے, میرے دل کا بھی حصہ ہے. آخری سوال. میڈم جی یہ سوال ہے جی ان کی رواداری ہے, ان کے خاندان کی رواداری ہے, وہ ذاتی حیثیت میں کسی کو معاف نہیں کر سکتے, یہ ان کا بڑا فرق ہے. لیکن ایک ایسا فرق جس نے پاکستان کی سکونت اور ہسٹری کو قید کر دیا تھا, یہ 3 نومبر کی ایمرجنسی میں غدار ڈکلیئر ہوا ایک عامر, اور اس کو باقاعدہ کورٹ نے اتنی سخت سزا سنائی کہ اس کو پھانسی کے بعد بھی اس کی لاش کو ڈی چوک کے اندر لٹکایا گیا. میاں صاحب اگر یہ بات کہتے ہیں کہ میں ذاتی کیپیسٹی میں انہیں معاف کرتا ہوں لیکن وہ قومی مسلم ہے, لیکن ساتھ انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی جو پرائم منسٹر ہیں ان کو یہ ہدایت کی کہ اگر ان کی فیملی ان کے جنازے کو لانا چاہتی ہے تو آپ انہیں فیسیلیٹیٹ کریں. اسی طرح ہم نے یہ دیکھا کہ آپ نے کہا کہ ISI حکومت کے ماتحت ہے, تو ISI تو اس وقت بھی حکومت کے ماتحت تھی جب ہم یہاں کرنیلوں کو پکڑتے تھے جو ججز سے آ کے ملتے تھے. جی اب باقاعدہ سرونٹ کو ان کے در پہ ماتھا ٹیکنا پڑے گا. سوال آپ سے صرف یہ ہے کہ کیا آپ آج بھی عوام کے ووٹ کی طاقت سے اقتدار میں آنے پہ یقین رکھتے ہیں, یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آئندہ اقتدار میں آنے کے لیے آپ نے GSU کا راستہ کیا ہے؟ شکریہ. جہاں تک نواز شریف صاحب کے ٹویٹ کی بات ہے, میں اس کا بہت تفصیل سے جواب دے چکی ہوں, لیکن کیونکہ آپ ایک بہت جید اور محترم صحافی ہیں جس نے سویلین سپریمیسی کے لیے اتنی بڑی آواز بلند کی, اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ مجھے دوبارہ آپ کی اس بات کا جواب دینا چاہیے. نواز شریف صاحب نے جو بات کی ہے وہ حکومت کا حصہ نہیں ہے, لیکن انہوں نے اپنی ذاتی حیثیت میں بات کی ہے, ان ذاتی مظالم کے بارے میں بات کی ہے جو مشرف نے یا مشرف دور میں ان کو سہنا پڑے. انہوں نے صرف اس کی بات کی ہے. باقی جوڈیشری کے ساتھ کیا ہوا, کسی اور کے ساتھ کیا ہوا, وہ جوڈیشری جانے اور وہ جانے. انہوں نے یہ میک شور کیا ہے, انہوں نے میک شور کیا ہے کہ وہ اپنی ذاتی حیثیت میں بات کریں. جی اور کوئی بات آپ کی گورنمنٹ کا یہ بیانیہ تھا کہ ووٹ کو عزت ملنی چاہیے. 1 منٹ. ہاں, انہوں نے دوسرا سوال مجھے پوچھ گیا, ووٹ کو عزت دو. میرا آج بھی یہ بیانیہ ہے, میرا کل بھی یہ بیانیہ رہے گا, اور یہ بیانیہ نہیں ہے, یہ فیکٹ ہے. مسلم لیگ نون کو الحمدللہ کسی کی بھی بیساکھیوں کی ضرورت نہیں ہے. جس کو بیساکھیوں کی ضرورت تھی, فتنہ خان کو, اس کو بیساکھیاں ملی, اور جب تک بیساکھیاں تھیں وہ کھڑا رہا, اس کی حکومت کھڑی رہی. جیسے ہی بیساکھیاں ہٹی وہ منہ کے بل دھڑام سے زمین پہ آ گرا. تو مسلم لیگ نون ماشاءاللہ 30 سال پلس سے عوامی جماعت ہے, عوام کی قوت پر یقین رکھتی ہے, اللہ تعالیٰ کے بعد عوام کی خدمت کرتی ہے, اور پھر فیصلے کے لیے عوام کے پاس جاتی ہے. مسلم لیگ نون کو بیساکھیوں کی ضرورت نہیں ہے.